السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو میٹاورس کے اندر ڈینجرس ہیں یا جو خطرات ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ جب اتنے اس کے اندر خطرات ہیں، اتنی ساری یہ چیزیں، تو یہ جو اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں فیس بک ہے، فیس بک نے میٹا کا کانسیپٹ پورا ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو ان کو کیا فائدہ ہے، وہ کیوں اس چیز کو لانا چاہتے ہیں جب اتنے معاشرے کے لیے اتنا خطرناک یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، اس معاشرے میں، جس کیپٹلسٹک معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، سیکولر کیپٹلسٹک معاشرے کے اندر، کیپٹلزم کا جو نظام ہے، سرمایہ داریت کا جو نظام ہے، اس کے اندر دیکھیے ایک ہی چیز سب سے زیادہ بڑی ہے، ایک ہی چیز کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ چیز ہے پروفٹ، منفعت، یعنی کہ اپنا منافع، اپنا فائدہ۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی کام کرنے کا جو ایک ریزن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پروفٹ، فائدہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہوگا، وہ کام اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا کہ میں صرف ثواب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ چیز اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، بھلے اس میں نقصان کتنا ہو رہا ہو، تو اس شخص کو اس معاشرے کے اندر بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور اس کو طعنے بھی دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عجیب پاگل ہیں، عجیب بے وقوف ہیں۔ تو اس معاشرے کی جو کیپٹلزم ہے، اس کی ایک جو آپ کہہ لیں روح ہے، وہ ہے پروفٹ، فائدہ، منفعت۔ تو اس کیپٹلسٹک معاشرے میں آپ سوچیے کہ اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، فیس بک ہے، گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، یہ جو کمپنیز ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس طریقے کے پروجیکٹس کو لانچ کرنے کا، لانے کا، اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں۔ ورنہ اگر آپ عمومی طور پر دنیا میں دیکھیں گے تو لوگ فکر بھی نہیں کرتے ہیں اس چیز کی طرف، سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنا فائدہ تو وہ اس چیز میں کود پڑتے ہیں، بلکہ اس کے خطرات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ایک اسلامک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو ان ساری چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایم این سیز ہیں، جتنی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، ان کا کیوں مقصد، یہ کیوں آنا چاہتے ہیں، اس طریقے کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کیوں لانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایسے سلیوز تیار کریں، ایسے نوکر تیار کریں جن کا کام صرف ان کو فائدہ ہی پہنچانا ہو۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، صرف اور صرف ان کو فائدہ پہنچانا ہو۔ اس میں ہوگا کہ جو ایک عام آدمی، جو ایک عام انسان ہے، اس کا کیا ہوگا، وہ اپنی ورچوئل ورلڈ میں اتنا زیادہ اٹیچ ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے مسمرائزنگ ہوگی، اس کے اندر رہے گا وہ، کہ وہ اپنی جو ریئل ورلڈ ہے اس کو بھول جائے گا، اور وہ بس اتنا ہی کمائے گا، اپنی ریئل ورلڈ سے اتنا ہی کام کرے گا، اتنا ہی کمائے گا، صرف تاکہ اس کا ورچوئل ورلڈ کا خرچہ نکل سکے۔ جو میں نے آپ کو کہا نا، ورچوئل ورلڈ میں بھی آپ کو کچھ خریدنا ہوگا تو بٹ کوائنس وغیرہ کے تھرو یا کرپٹو کرنسی کے تھرو آپ خریدیں گے، تو وہاں بھی آپ کو خرچ کرنا ہوگا، تو آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے، آپ سارا اپنا اس چیز میں لگا دیں گے، اپنی فینٹیسیز کو فل کرنے کے لیے۔ جو آپ خواہشات ہیں آپ کی، جو دنیا میں ریئل ورلڈ میں آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ آپ میٹاورس میں جا کر کے کمپلیٹ کریں گے، تو ان چیزوں میں آپ اپنا سارا پیسہ صرف کریں گے۔ اور یہ اصل جو آپ ورچوئل ورلڈ میں، وہ بھی آپ اپنا سارا پیسہ کس کے لیے خرچ کریں گے؟ ورچوئل ورلڈ کے لیے، جو کہ اصل میں ہے بھی نہیں دنیا۔ اور یہ جو بڑی بڑی ایم این سیز ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی گوگل، فیس بک، مائکروسافٹ وغیرہ یہ چیزیں ہیں، یہ اصلی جو ریئل ورلڈ کے جو اصل ایسیٹس ہیں، ان کے اوپر اون کریں گے، ان کے اوپر قبضہ کریں گے، سارا قبضہ ان کا ہوگا پرائیویٹائزیشن کے تھرو۔ ساری چیزیں خرید لیں گے، ساری چیزیں انہی کے انڈر میں ہوں گی، یعنی کہ جتنے آپ کہہ لیں کہ ریسورسز ہیں اس دنیا کے اندر، ان کے اوپر سب کا حق، سب کے اوپر ان کا ہی آپ کہہ لیں کہ قبضہ ہوگا۔ تو یہ ان کا اصل مقصد یہی ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی بڑی بڑی ایم این سیز ہیں، جو آپ کہہ لیں کیپٹلسٹ ہیں بڑے بڑے، انہی کے ہاتھ میں، دو چار لوگوں کے ہاتھ میں ہی ساری ریسورسز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں ایک کنٹری کے اندر یا ورلڈ میں جتنے بھی ریسورسز ہیں، تو ان بڑے بڑے کیپٹلسٹ کے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مان لیں کہ جسے یہ آپ کہہ رہے ہیں نیچرل ریسورسز ہیں، وہ فری میں نکل رہے ہیں زمین سے، اللہ تعالیٰ نے فری میں دیے ہیں، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سب کا برابر کا حق ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تیل نکل رہا ہے زمین سے، تو اس میں جس جگہ سے نکل رہا ہے اس میں سارے لوگوں کا حق ہے۔ اگر لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو سارے لوگوں کا حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں، وہ آئیں کہ نہیں، یہ ہم نے ڈھونڈا ہے تو یہ ہمارا ہوا۔ دیکھیے، ان کی جاگیر تو نہیں ہے، ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کو وراثت میں تو نہیں ملا ہے کہیں سے، وہ ایک نیچرل چیز تھی۔ جو چیز زمین ہے، جو نیچرل ہے، اس پہ سب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو اس زمین پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ تم رہو اس دنیا میں، کھاؤ پیو جہاں جاؤ اور چیزوں کو استعمال کرو، تو ان میں سب کا برابر کا شیئر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی اس کے اوپر مونوپلی بنا کر کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد وہ کہے کہ ہم آپ کو یہ چیز فلاں اتنے ریٹوں میں بیچیں گے، اتنے ریٹوں میں بیچیں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایکسٹریکشن کا، اگر مان لیں فیول کی میں بات کر رہا ہوں، ایکسٹریکشن کا، اس کو ریفائننگ میں جو کاسٹ آ رہی ہے، اس کا خرچہ ضرور لے سکتے ہیں،
لیکن یہ تھوڑی نہ ہوگا کہ صرف اس کے اندر ریفائننگ میں جو کاسٹ آ رہی ہے اس سے 50 60 70 اور 80% زیادہ مہنگا جا کر کے بیچا جائے مارکیٹ میں، اور لوگوں کے لیے اس کو خریدنا جو کہ ایک ضروریت کی چیز ہے، بیسک ضروریت کی چیز ہے، وہ لوگوں کے لیے خریدنا ہی دشوار ہو جائے۔ اس کے لیے پھر کیا کریں گے، وہ لوگ کماتے رہیں گے، نوکری کرتے رہیں گے، اور لوگ اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں ہی نہیں جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس مقصد کے لیے۔ لیکن انسان آپ دیکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد ہی سلیوز پروڈیوس کرنا ہے، ایسے انہوں نے سلیوز بنا دی ہیں۔ آج کل اگر کارپوریٹ لائف کو دیکھا جائے کہ لوگوں کو وہاں پر اپنی زندگی کے مقصد کے ہی بارے میں پتہ نہیں، ان کا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے، صبح اٹھو، نوکری پر جاؤ، وہاں پر کچھ کماؤ، گھر والوں کے لیے لاؤ، ان کے اوپر خرچ کرو، مہینے کے آخر میں کچھ پیسہ بھی نہیں بچتا ہے، اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی چیز اللہ نہ کرے، تو اور لوگوں سے مانگتے پھرو، لون لیتے رہو، تو اسی چیز میں ان کی زندگی صرف ہو جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہم نے۔ تو یہ جو بڑی بڑی MNCs ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایسے، آپ کہیں کہ ایسے سلیوز پیدا کریں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو، اس سوائے اس کے کہ وہ ان کو سرو کرتے رہیں اپنے ماسٹرز کو، اور ان کے ماسٹرز جو ہیں بڑے بڑے، وہ دنیا کے جو ریئل ایسیٹس ہیں اس کے اوپر قبضہ کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایک ایسی دنیا کریٹ ہو جائے گی میٹاورس کے اندر جس میں کوئی سوشل لائف نہیں ہوگی بالکل بھی، اور کتنا ڈپریسنگ ماحول ہوگا اس کے بارے میں پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اور لوگ ہوں گے جن کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوگی، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، اور وہ اس دنیا میں تو فیل ہو ہی رہے ہوں گے، اس دنیا میں تو ناکام ہو ہی رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آنے والی جو دنیا، آخرت کی جو دنیا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں بھی فیل ہو رہے ہوں گے، اس میں بھی پیچھے رہ رہے ہوں گے۔ اسی سے میٹا سے ریلیٹڈ ایک جگہ میں نے کوٹ بھی پڑھا تھا، جو کہ مطلب بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کوٹ ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، کہ they would be earning billions of dollars at the cost of the mental health of your children، یعنی کہ آپ کے جو بچے، جو نسل آنے والی ہے، نئی نسل آنے والی ہے، ان کا جو ذہنی توازن ہے، اس کی کاسٹ پر وہ بلینز آف ڈالرز کما رہے ہوں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے، اور آپ کے بچے کو کیا ہوگا، صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا، مینٹل لیول جو ہے اس کا وہ بالکل گرتا ہی رہے گا، اس کو نقصان ہی نقصان ہوں گے اس کاسٹ پر وہ آپ کو۔ اور آپ کو اگر اس چیز سے اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہوں گے، چاہے نوئنگلی کہہ لیں یا ان نوئنگلی کہیں۔ اب دیکھیں، اس سے ایک چیز یہ بھی اٹھتی ہے کہ ہم نے یہاں پر کہا کہ جو آپ کہیں میٹاورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس کے خطرات کے بارے میں بات کی، اور کہا کہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک جو لبرلز ہوتے ہیں، سیکولر لبرلز ہوتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ہر چیز سے پرابلم کیوں ہوتی ہے، ہر چیز سے اسلام کو پرابلم ہوتی ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، اور انٹرٹینمنٹ کرنا تو اسلام میں کوئی غلط نہیں ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں جو منع کرتے ہیں ان چیزوں میں آنے کے لیے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، خود تو یہ کرتے نہیں ہیں، ایڈوانس ہونا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو فیوچر جنریشن آ رہی ہے وہ بھی ایڈوانس نہیں ہو، انٹرٹینمنٹ اس کا بالکل نہیں ہو۔ دیکھیے، اسلام میں انٹرٹینمنٹ بالکل الاؤڈ ہے، مطلب الاؤڈ ہے، اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے انٹرٹینمنٹ ہونا۔ لیکن، اور ہمیں یہ سیرت سے بھی ثابت ہے، ہمیں سیرت سے ملتے بھی انٹرٹینمنٹ کے ایگزامپلس کے، صحابہ اکرام جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لائف سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر کھیل تماشے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حبشی، تو ان کو دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، جو کہ بہت رومانٹک سا ایک واقعہ ہے، اپنے کندھے کے پیچھے سے دکھا رہے ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے علاوہ ہمیں صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ آپس میں ریسلنگ کیا کرتے تھے، سوئمنگ کا ان کے اندر، ہارس رائڈنگ کا ان کے اندر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا۔ تو دیکھیے، انٹرٹینمنٹ اسلام میں الاؤڈ ہے، بالکل الاؤڈ ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں کلیئرٹی ہمارے اندر ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ اور یوز لیس انٹرٹینمنٹ، جس کو اسلام میں اور قرآن میں لغو کہا گیا ہے، ایسا بے مقصد بے معنی چیز ہے جس میں انٹرٹینمنٹ میں انسان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا اور صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سکسیزفل انڈیڈ آر دا بلیورز، کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزیں ہیں، باتیں وغیرہ ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے بچا کر کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ہمیں کلیئرلی ہمیں پتہ، مطلب قرآن کی روح سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، سنت کی روح سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ الاؤڈ ہے کرنا، لیکن یوز لیس انٹرٹینمنٹ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مطلب میٹاورس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کہیں کہ سوشل لائف ختم ہو رہی ہے، بالکل ہیلتھ آپ کی رسک پر ہے، بہت بڑے رسک پر ہے ہیلتھ آپ کی،
انٹرٹینمنٹ آپ کہیں کہ اسلام میں جو الاؤڈ ہے وہ ہارس رائڈنگ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صحابہ اکرام سے ہمیں ملتے ہیں اس کے ایگزامپلس۔ سوئمنگ ہے بہت زبردست، جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سوئمنگ سیکھنا چاہیے۔ آرچری ہے، آپ کہہ لیں کہ تیر اندازی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ فینسنگ ہے، یہ کچھ اسپورٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں کہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر سورڈ آپ کہہ لیں کہ تلوار بازی ہے، اس کے اندر ہمیں آنا چاہیے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کو کچھ فائدہ بھی دکھائیں۔ ریسلنگ ہے، ریسلنگ ہو یا آپ کہہ لیں جم ہے، اس کا ماڈرن ورژن کہ ہمیں جم جائیں، وہاں پر اپنا ایکسرسائز وغیرہ کریں، اپنے جو ہیلتھ ہے اس کو بہترین بنا کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مسلمان کے بنسبت ایک جو طاقتور، اچھا، قوی، جس کا جسم بہترین ہے، وہ مسلمان پسند ہے۔ حالانکہ دونوں میں ہی خیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، لیکن اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو جو طاقتور ہے، جس کی ہیلتھ اچھی، جو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ الاؤڈ ہے اسلام کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ الاؤڈ نہیں ہے بالکل بھی، لیکن ایک زندگی کا مقصد ہی انسان کا انٹرٹینمنٹ ہو، یہ بھی اسلام میں بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بنایا انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے لیے۔ اب وہی بات ہے کہ اگر ایکسٹریم پر آپ دیکھیں گے، جو بالکل لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مطلب صرف اور صرف عبادت کے ہی لیے بنایا، اس کا مطلب کچھ اور کرے ہی نہیں، بس ہر وقت نماز روزہ ہی کرتا رہے گا۔ تو دیکھیے اس کا کانٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا ہی صرف عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اور دین جو ہیں اور جو مذہب ہیں ان کے اندر جو عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ ہے اسلام کے اندر عبادت کا کانسیپٹ۔ اسلام کے اندر عبادت کا کانسیپٹ بالکل بھی یہ نہیں ہے ہر وقت آپ مصلی پر کھڑے رہیں، ہر وقت آپ سجدوں میں پڑے رہیں اور آپ تسبیح پڑھتے رہیں۔ اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے، منع کرتا ہے اس چیز کو، کیونکہ صحابہ اکرام کا ایک ایگزامپل ملتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ ایک بار گھر پر نہیں تھے تو صحابہ اکرام آئے ان کے پاس پوچھنے کے لیے کہ کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نہیں تھے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ یہ عبادت کرتے ہیں رسول اللہ۔ تو ان کو لگا صحابہ اکرام کو یہ تو بہت ہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول کہاں ہے اور ہمارا لیول کہاں ہے، تو ہمیں تو بہت بڑھ چڑھ کر عبادت کرنا چاہیے۔ تو ایک اس میں سے صحابی ہوتے ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ مجھے کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہو۔ ایک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ تو وہ مطلب اس طریقے سے ایسی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو اسلام میں الاؤڈ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بات پتہ چلتی آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلاتے ہیں اور منع کرتے ہیں اس چیز سے۔ وہی کہتے ہیں کہ تم میں مجھ سے زیادہ بڑھ کر دین کا جاننے والا ہے، تقوی والا کوئی ہو سکتا ہے؟ میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے مطلب اپنے آپ کو بالکل سوسائٹی سے بالکل کٹ آف کر لینا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے جسم کا بھی خیال کرنا ہے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے، لمیٹڈ ہونا چاہیے ہر چیز۔ اور پھر اسلام میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اب جو اس کو کہا ہے کہ سوائے عبادت کے لیے کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا، تو عبادت کا کانسیپٹ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کمانے کے لیے جا رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو وہ جس وقت وہ کما رہا ہے اس میں وہ وقت جو اس کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ جب وہ لا کر اپنی جو بیوی ہے اپنے شوہر کو اگر ہاتھ سے نوالا کھلا رہی ہے تو وہ اس کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ وہ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے، کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی، اس کے پیسے کی، مال و دولت کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ عبادت کے اندر ہے۔ بہت سارے کانسیپٹ، مطلب ایک ایکسٹریم پر بھی جا کر کے اگر میں بتاؤں تو کوئی اگر دو میاں بیویاں انٹیمیٹ ہو رہے ہیں، وہ آپس میں اور ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، کیونکہ اگر تم وہ شادی نہیں ہوتی، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے، تو وہ حرام طریقے سے کرتے تو وہ گناہ میں لکھا جاتا، تو وہ گناہ سے بچ گیا تو عبادت میں لکھی جاتی ہے ان کی یہ چیز۔ ایون اس سے بھی نیچے لیول پر اگر جایا جائے تو انسان باتھ روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، تو انسان سوچ سکتا ہے کہ وہاں کیسے عبادت ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دعا پڑھ کر اگر تم انٹر کرو گے باتھ روم کے اندر اور باہر آؤ گے جب چھوٹی سی ایک اور دعا وہ پڑھ کر کے، تو اتنا وقت جتنا وقت تم اندر آئے باتھ روم میں تو تمہارے لیے عبادت میں شمار ہوگا وہ سارا وقت۔ تو سوچیے اتنا بہترین ایک ریلیجن ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کر کے دکھانا، یا اور جو کہہ لیں کہ جو دین ریلیجن ہیں جن کو کرپٹ کر دیا گیا ہے بہت زیادہ، ان کا جو ایک لوگوں کے بنائے ہوئے تصورات ہیں، ان چیزوں پر، ان پیمانے پر اسلام کو رکھ کر کے پھر اسے تولنا، تو یہ تو بڑی انفیئر سی چیز ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو پھر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے تھرو ہی ہمیں اسلام کو جاننا پڑے گا۔ تو انٹرٹینمنٹ بالکل الاؤڈ ہے، لیکن یوزفل انٹرٹینمنٹ الاؤڈ ہے، یوز لیس انٹرٹینمنٹ لغو جو ہے وہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آج کی کلاس کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ اگلی جو کلاس ہوگی ہماری، اب جو جتنے بھی آپ کہیں کہ بڑے بڑے جو کانسیپٹ تھے اس سے ریلیٹڈ، میٹر سے ریلیٹڈ، وہ میں نے کور کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والی کچھ 1 یا 2 کلاسز میں میکسیمم ہم جو کچھ کہیں کہ کامن کویسچنز ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اے آئی کو لے کر کے، میٹاورس کو لے کر کے،
تو وہ انشاءاللہ کچھ کویشچن میں نے یہاں پر لکھے ہیں اپنے پاس، انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا میں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے بھی اگر کوئی کویشچنس ہو تو آپ لوگ نیچے کامنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، میں وہ دیکھ لوں گا ان کو انشاءاللہ لے کر کے. اگر وہ اس میں ایڈ نہیں ہوں گے تو میں انشاءاللہ ان کو بھی آنسر کر دوں گا. کوئی بھی کویشچن ہو آپ کا اس سے ریلیٹڈ، اے آئی ہو یا میٹاورس ہو، ان چیزوں سے ریلیٹڈ، آپ انشاءاللہ اس میں کوئی کمنٹ کر دیے گا، میں انشاءاللہ وہاں سے دیکھ کر کے اس کو ایڈ آن کر لوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.